یہ کہانی ہے ایک پیاری سی چڑیا اور اس کے بچوں کی۔ آرام سے وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بہت تیز ہوا اور طوفان چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ان سب کا بیچاروں کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چڑیا بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ان ننھے بچوں کے ساتھ کیا کروں۔ وہ چڑیا اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ میں ساتھ والے گاؤں میں تم لوگوں کو لے جاؤں گی اور وہاں پہ جو جنگل ہے وہاں پہ تم لوگوں کی خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گی۔ بچے کہتے ہیں اماں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر گھونسلہ بنانے میں مدد کریں گے۔ چڑیا کہتی ہے پیارے بچوں تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو، تم لوگوں سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام مشکل ہے۔ اتنے میں چڑیا جو ہے وہ اپنا اناج اٹھاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر دوسرے گاؤں جنگل میں چلی جاتی ہے۔ اپنی خالہ کے گھر جانے میں ان کو پورا دن لگ جاتا ہے، بہت رات ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن ادھر سے کوئی آواز بھی نہیں آتی ہے، وہ بار بار کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں بلبل آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پیاری چڑیا تم اتنے طوفان میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چڑیا کہتی ہے طوفان کی وجہ سے میرا سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، میں یہاں پہ اپنی بہن کے گھر آئی تھی، ان بچوں کی خالہ کے گھر، لیکن وہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی ہیں۔ تو بلبل کہتی ہے وہ تو اپنی بیٹی کے گھر گئی ہے۔ یہ کہہ کے بلبل اڑ جاتی ہے۔ اب چڑیا بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ان ننھے بچوں کو لے کر اتنی رات میں کہاں جاؤں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچتی ہے کہ اب کیا کروں سمجھ نہیں آتی اس کو۔ اتنے میں بارش پھر شروع ہو جاتی ہے، طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتی جاتی ہے، پاس میں اسے ایک گھر نظر آتا ہے، وہ وہاں کا بیچاری دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ باہر کوا نکلتا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اتنی طوفانی بارش میں؟ تو وہ کہتی ہے کہ پیارے بھیا میں یہاں پہ اپنی بہن کے گھر آئی تھی، وہ تو گھر پہ ہی نہیں ہے، تو اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر میں رہنا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کوا کہتا ہے کہ رکو میں ابھی اندر جاتا ہوں اور جا کے اپنی بیوی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، تم یہیں پہ رکو اور میرا آنے کا انتظار کرو۔ اتنے میں کوا اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ باہر چڑیا اور اس کے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، اتنی طوفانی بارش میں وہ چاہ رہے ہیں جب تک بارش نہیں رکتی ہم اس کو اپنے گھر میں پناہ دے لیں۔ کوی کہتی ہے نو 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 میں ان کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، میرا گھر وہ سب گندا کر دیں گے۔ کوا کہتا ہے سنو بیگم ان کے پاس کچھ اناج بھی ہے، دیکھو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوی کہتی ہے اچھا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں۔ کوی باہر آتی ہے اور وہ کہتی ہے چڑیا اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، اپنا اناج دینا ہوگا، یہ جو تمہارے پاس دانے ہیں وہ دینے ہوں گے۔ چڑیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آدھے دانے دے دوں گی، لیکن آپ مجھے جب تک بارش نہیں رکتی جب تک مجھے اپنے گھر میں رہنے دیجیے۔ کوی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ بیچاری چڑیا اپنا آدھا دانوں کا تھیلا جو ہے وہ اس کو دے دیتی ہے اور کوا اس کو اندر آنے دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کوا جو ہوتا ہے وہ گرم گرم چائے بنا کے لاتا ہے کہ تاکہ ان بیچاری چڑیا اور چڑیا کے بچوں کو دیا جا سکے کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ کوی کہتی ہے کہ تم چپ کر کے آرام سے سو جاؤ، یہ ساری چائے میں پی لوں گی، وہ کوئی ہمارے رشتے دار نہیں ہیں جو ہم ان کی خاطر تواضع کریں۔ کوا کوی کو سمجھاتا ہے لیکن کوی سمجھ نہیں پاتی ہے، وہ کہتی ہے تم چپ کرو بس۔ کوا کہتا ہے مہمان ہیں، چلو کچھ سمے کے لیے ہمیں ان کی خاطر کرنی چاہیے، لیکن کوی کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ کوا کوی سو جاتے ہیں، ادھر بیچاری چڑیا وہ ساری رات جاگتی رہتی ہے اور پریشان رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کب یہ طوفان تھمے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے، چڑیا بڑی خوش ہوتی ہے کہ اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ کیا، ارے طوفان تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب میں کیا کروں؟
وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اتنے میں کوی آتی ہے اور وہ کوی کہتی ہے کہ بہن تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بیچاری چڑیا کہتی ہے میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر اتنی طوفانی بارش میں کہاں جاؤں، آپ مجھے یہاں پہ رکنے دیں۔ کوی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں رکنے دوں گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ چڑیا کہتی ہے میں تو پہلے ہی آپ کو اپنے آدھے دانے دے چکی ہوں، لیکن اب تو میرے پاس صرف وہ تھوڑے سے دانے ہی بچے ہیں۔ کوی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے اگر تمہیں یہاں پہ رہنا ہے تو تمہیں مجھے وہ دانے بھی دینے ہوں گے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چڑیا بیچاری مجبور ہوتی ہے، وہ بیچاری بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بیچاری اپنے بچے ہوئے دانے بھی کوی کو دے دیتی ہے۔ بارش ہوتی رہتی ہے، طوفان تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ بیچاری چڑیا اسی انتظار میں کہ کب طوفان تھمے اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ رات ہو جاتی ہے لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اگلی صبح بھی طوفان ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں بارش رک رہی؟ کوی آتی ہے، وہ کہتی ہے اب تم یہاں سے چلی جاؤ، اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے دینے کو۔ چڑیا کہتی ہے پیاری بہن میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، دیکھو طوفان کتنا ہے، میرے ننھے ننھے بچے ہیں۔ کوی کہتی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ دینے کو ہے تو تم یہاں رک سکتی ہو، ادروائز تم یہاں سے چلی جاؤ۔ چڑیا بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے، اب تو اس کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آس پاس کوئی اور گھر ہو تو میں وہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے چلی جاؤں۔ باہر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت شدید بارش ہوتی ہے، اس کے ننھے بچے اور چڑیا بیچاری وہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی آس پاس کوئی گھر نظر آئے۔ وہ وہاں پہ اسے ایک گھر نظر آتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے کہ ارے یہ کیا، یہ تو چیل کا گھر ہے، ارے یہ تو شکاری چیل ہے، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو کھا جائے گی۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے بچوں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اڑ جاؤ، یہاں سے ہمیں بھاگنا ہی ہوگا، ہمیں جانا ہی ہوگا۔ پاس ہی ان کو ایک بہت گھنا سا درخت نظر آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں ہم بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اس پیڑ پہ ہی بیٹھنا ہوگا۔ وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بارش رکے، اتنے میں ہی ایک پیاری سی چڑیا آتی ہے، وہ کہتی ہے بہن میں نے آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟ چڑیا کہتی ہے نہیں بہن کیا بتاؤں تمہیں، طوفان کی وجہ سے میرا سارا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں یہاں پہ اپنی بہن کے گھر آئی تھی لیکن وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو چڑیا کہتی ہے کہ چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جو چڑیا ہوتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کے آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو کمبل میں لپیٹ دو، شدید بارش کی وجہ سے انہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ چڑیا کہتی ہے ارے یہ کیا، میرے بچوں کو تو بخار ہو گیا۔ وہ کہتی ہے دوسری چڑیا، پیلی چڑیا کہتی ہے کوئی بات نہیں میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ وہ ڈاکٹر کو لے کر آتی ہے، ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں ان کو تو بہت بخار ہے، میں ان کو کچھ دوائی دیتا ہوں، یہ ان کو دیجئے۔ چڑیا کہتی ہے کہ ڈاکٹر بھیا مجھے اپنی فیس بتا دیں۔ تو ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے پیلی چڑیا تم نے تو بہت نیکی کا کام کیا ہے نیلی چڑیا کو اپنے گھر رکھ کے۔ نیلی چڑیا پیلی چڑیا کا شکریہ ادا کرتی ہے، وہ کہتی ہے بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مشکل میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ پیلی چڑیا کہتی ہے بہن ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور تم تو بالکل ہی بے آسرا اور بے سہارا تھی، تو تمہیں تو ضرورت تھی مدد کی۔ اب نیلی چڑیا کا جانے کا سمے ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے پیلی چڑیا کو میں جا رہی ہوں، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ پیلی چڑیا کہتی ہے تمہارا تو گھر ٹوٹ گیا تھا، تم کہاں پہ جاؤ گی؟ نیلی چڑیا کہتی ہے بس کچھ دنوں کے لیے میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، میں گھر بنا کے اپنے بچوں کو لے جاؤں گی۔ بچے کہتے ہیں ہمیں پیلی چڑیا کے گھر کے پاس ہی اپنا گھر بنانا ہے، ہمارے جنگل میں تو بہت زیادہ طوفان آتا ہے اور آئے دن ہمارا گھر ٹوٹ جاتا ہے، آپ بھی پیلی چڑیا کی طرح لکڑی کا گھر بنائے۔ نیلی چڑیا کہتی ہے مجھے تو لکڑی کا گھر نہیں بنانا آتا ہے،
بچے کہتے ہیں ہم پیلی چڑیا کے پاس ہی رہیں گے، یہ بہت اچھی ہیں، ہمیں یہاں سے نہیں جانا کہیں پہ بھی۔ نیلی چڑیا کہتی ہے اچھا۔ پیلی چڑیا کہتی ہے تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارا گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گی، بس تم ایسا کرو لکڑیاں لے آؤ، لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ، میں تمہارا گھر خود بنا دوں گی۔ نیلی چڑیا جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاتی ہے اور پیلی چڑیا ان کا گھر بنانے میں مدد کرتی ہے اور گھر بن جاتا ہے۔ اب نیلی چڑیا اور پیلی چڑیا دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی، ان کا گھر پاس پاس ہوگا۔ نیلی چڑیا پیلی چڑیا کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب نیلی چڑیا اور اس کے بچے ہنسی خوشی اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔